ایم کیو ایم کے دوستوں نے کیا کہ انہوں نے کہا جی معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، لسانی اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی معاشی قتل ہو یا کسی کو ہو، لیکن مجھے حیرت بڑی ہوئی یہ وہ لوگ کر رہے تھے جنہوں نے فزیکلی قتل عام کیا ہے، جنہوں نے بوری بند لاشیں دیں، جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست کی، بھتے کی سیاست کی. جب لوگوں کو فیکٹریوں میں زندہ جلا دیا جاتا تھا تب تو ان میں سے کسی نے بات نہیں کی. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنائی اور وہ اس قائد جس کے لیے کہتے تھے کہ وہ منزل ہے سب کچھ تھا، اس کو جب انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی، ان کی پورے عزائم سامنے آ گئے کہ جی پہلے صوبہ علیحدہ بنائیں گے پھر اس کو دوسرا ملک بنائیں گے، تو جی ہم اپنے قائد سے علیحدہ ہوتے ہیں. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ویلکم کیا، آپ کو وفاقی حکومت نے بھی نفیس وزراء کہا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ اگر آپ نے اس قائد کو چھوڑا ہے تو اس کی سوچ کو بھی چھوڑا ہوگا، لیکن آج پھر آپ وہی لسانی بات، وہی صوبے کا وہ جو ایک راگ الاپتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. جو ہم سے آج بات ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے مطابق پیر کی بات ہے، لیکن ہم اپنے موقف پہ ہیں کہ مطلب ہمیں اپنے دکانداروں سے جا کے میٹنگ کرنا پڑے گی. ہم نے جو 8 بجے کا اعلان کیا تھا تو مطلب آج کے دن کی بات ہے، پیر کے دن یہ خود اعلان کریں گے، لیکن آج کے دن ہم اپنا اعلان کر چکے ہیں. ہماری تاجر ایکشن کمیٹی جو اعلان کر چکی ہے. بہرحال ہمیں اپنے لوگوں سے جا کے مشاورت کرنی پڑے گی، جیسا وہ مشورہ دیں گے اس پہ ہم عمل کریں گے. پیر تک کے جو ہے ہم ان کے حکم کے پابند ہیں. ہم نے اسی لیے جو ہے پیر تک کے اس کو جو مؤخر کیا ہے سلسلہ ٹائمنگ کا. اگر پیر کو یہ ہمارے مطالبات کنفرم ہو جاتے ہیں اور ہمارے مطالبات مان لی جاتے ہیں تو ہم جو ہے ٹائمنگ جو ہے وہی جو سرکار نے ہمیں دیا ہے 8 بجے کا کر دیتی ہے تو ہم کریں گے، ورنہ پھر جو ہے ہم ویسی اپنے موقع پہ قائم رہیں. ہم چاہتے ہیں کاروبار کھلے، جو بند ہے کاروبار وہ بھی کھلیں گے. ہم کوئی کاروبار بند کرانے کی بات نہیں کرتے. انشاءاللہ جو ہے ہم کاروبار چلائیں گے اور جو ہے اور زور شور سے چلائیں گے اور اپنا رزق کمائیں گے. آج ہماری ایک بات درست ثابت ہوئی کہ جب آپ مشاورت نہیں کریں گے، چھوٹے تاجروں سے آپ تجاویز طلب نہیں کریں گے، انتشار ہوگا، دوسری جماعتیں ہمارے قریب آئیں گی اور پھر اس کے بعد اس قسم کے نعرے سامنے آئیں گے جس طرح ابھی ناصر حسین شاہ صاحب نے فرمایا. آج کی پیش رفت یہ ہے کہ ہماری تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے 2 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کورونا میں اضافے کی روک تھام کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں، جس میں ویکسینیشن کو مارکیٹوں کی سطح پر لوگوں تک لگانے کا جو آج بات ہوئی، وہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے. تاجروں کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک پولیس یا انتظامیہ کی جانب سے کیا جاتا تھا، آج اس پر بھی یہ بات طے پا گئی کہ اس میں ریلیشن رہے گا، اور آئندہ بھی یہ بات طے پا گئی ہے کہ باہمی مشاورت سے، ریلیشن سے، کمیونیکیشن سے وہ ابہام دور کیے جائیں گے جو بار بار پیدا ہوتے ہیں. حکومت سندھ ماضی کی غلطیاں اگر نہ دہرائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ تاجر حکومت بہتر روابط پیدا ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیر کے روز تاجر بھی، شادی ہالز اور کیٹرنگ کے لوگ بھی اچھی خبر سنیں گے. اگر ہمیں مایوس کیا گیا تو پھر ہماری طرف سے بھی کوئی اچھی خبر کی امید نہ رکھی جائے. آج چونکہ 8 بجے کا فیصلہ ہم اس کو مؤخر کر نہیں سکتے، ہم اس کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تصادم نہیں کریں گے اور اپنے تاجروں سے کہیں گے کہ وہ اگر 8 سے قدرے قبل بھی وہ بند کرنا چاہیں تو یہ تاجروں کے اوپر ہے کہ وہ اس بات کو کس طریقے سے لیتے ہیں. آج پولیس اور انتظامیہ بھی جس طرح تاجر اپنا رویہ پازیٹیو رکھیں گے، پولیس اور انتظامیہ کا بھی رویہ پازیٹیو ہوگا. یہ بات ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے اور اسی یقین دہانی کے اوپر یہ سارے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں.